وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں جناب فقہ القلوب کتاب، اور اس میں ہماری جو بک ہے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں الباب الاول، اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فقہ اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کی فقہ. پچھلی دفعہ ہم نے اللہ کا اسماء الحسنی کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اللہ کے ذاتی نام اللہ کے بارے میں پڑھا، اللہ جل جلالہ کے بارے میں، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الرحمن کے بارے میں، اور انشاءاللہ بہت سی نئی اسپیکٹ سے ہم ڈسکس کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ نے خوب اچھی طرح پڑھا ہوا ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پچھلے دنوں کئی نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں، بلکہ بہت سے ساتھی شامل ہوئے ہیں، اور جو نئے ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی خوش آمدید، اور جو پچھلے شامل ہوئے ہیں ان کو بھی اہلاً و سہلاً و مرحبا. جو زوم پر ہیں ان کو بھی، اور جو فیس بک پہ شامل ہیں وہاں سے بھی. چلیں جناب شروع کرتے ہیں. ہم الرحمن صفت پڑھیں گے آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو کون پڑھنا چاہے گا؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. نور سما، آپ پڑھیے اور اس کے بعد انشاءاللہ. جی نور سما آپ پڑھیے. الرحمن ومن اسمائه الحسنى عز وجل الرحمن والرحيم. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد. بس نور سما بس آرام سے، ہر دفعہ ہر سینٹنس کے بعد آپ لوگوں نے رکنا ہے، کیونکہ آپ سب نے تو نہیں نا سارا پڑھنا، باری باری باقیوں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نور سما بہت اچھا پڑھا، اور آپ دوبارہ پڑھیں ذرا ان آیات کی تلاوت کے ساتھ. جی آج شروع سے پڑھیں اور آیات کی ذرا تلاوت کریں. الرحمن ومن اسمائه الحسنى عز وجل الرحمن والرحيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. تو جناب اب پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت آپ قرات کے ساتھ کرتے ہیں اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے نا، دل پہ اثر ہوتا ہے نا. تو قرآن کو بلند آواز سے جو لیسن آپ ہر دفعہ پڑھا کریں نا، اس کے اندر جو قرآن کی آیات آتی ہیں نا ان کو بلند آواز سے ان کی تلاوت کیا کریں. کیونکہ ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنا مرضی سمجھ لیں، جو الفاظ کا اثر ہے سب سے پہلے وہ حاصل کرنا ہے، اللہ کے کلام کا اثر، اور انشاءاللہ پھر غور و فکر کرنا ہے. تو میرا پہلا سوال جو ہے نا، اب ہم آگے سے کریں گے، تو اگر طاہرہ یاسمین اگر آپ آگے سے پڑھیں
تو پھر ہم سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی هو الرحمن الرحیم ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي ذو الرحمة الشاملة الواسعة لجميع الخلائق. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے طاہرہ. وعمت, ٹھیک ہے, وعمت نہیں وعمت. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اچھا جناب, پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ یہاں الرحمن کی جو بات ہو رہی ہے تو پہلا آنسر ہم نا چیٹ میں لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں, ذرا سب شامل ہو جائیں گے اس میں انشاءاللہ. تو چیٹ میں مجھے بتائیے کہ کیا الرحمن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے یا اس کا نام ہے؟ بولنا نہیں ہے کسی نے, چیٹ میں لکھنا ہے. دیکھتے ہیں کیا پورا لیسن آپ نے پڑھا ہے, کیا سمجھ میں آیا. اچھا, کچھ کہتے ہیں نام ہے, کچھ کہتے ہیں صفت ہے. ٹھیک, تو پھر کوئی فیصلہ کیا کریں. دیکھیں آپ نے ابھی جو آیات پڑھی ان میں آپ دیکھیں یہ نام بھی ہے, ہم تو پڑھ رہے ہیں اسماء الحسنی, تو پھر صفت کہاں سے آ گئی؟ تو جناب یہ نام بھی ہے اور یہ اس کی صفت بھی ہے, صفت بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کا نام بھی ہے اور اس کی خصوصیت بھی ہے, صفت ہے نا, اس کی کوالٹی ہے یہ کہ وہ کیا ہے. اس کا نام الرحمن ہے اور وہ ساتھ ساتھ الرحمن یعنی بہت مہربان بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں آئیں گی اس میں. ٹھیک, دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہاں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر خاص و عام, ہر زندہ پر عام ہے. یہاں یہ لفظ تھا نا کہ وسعت کل شیء, اور دوسرا وہ جو بات تھی کہ وہ پڑھا تھا نا ہم نے کہ وعمت کل حی, کہ ہر زندہ پر عام ہے. تو کیسے, کون بتائے گا, کیا سمجھ میں آیا کیسے عام ہے ہر زندہ پر؟ اریبہ شاید آپ بتائیں گی. باجی یعنی اس کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر مطلب چھائی ہوئی ہے. نہیں وہ تو ہے, لیکن یہاں ہے نا کہ ہر حی کی بات ہے نا, ہر زندہ پر عام ہے. کیسے؟ ہاں, کوئی اور بتانا چاہے گا؟ بطول اقبال آپ بتائیں گی, اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ چلیں شافیہ آپ بتائیں. باجی میرے خیال میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جانور جو بھی ہیں سب کی خواہشات اللہ تعالیٰ ہمیشہ مطلب پوری کرتے رہتے ہیں, ہر لمحہ, ہر پل, ہر روز. ٹھیک ہے, چاہے آپ کی بات. میں بتاؤں سمرین, ایک پوائنٹ آپ نے بتا دیا شافیہ, اور کون بتائے گا؟ سمرین آپ میں بتائیں. بتاؤں سمرین, سمرین آپ بتائیں. یعنی جو ہر زندہ پر عام ہے ایسی رحمت والا ہے جو شامل وسعت والا ہے, یعنی ساری مخلوق کو گھیرے ہوا ہے, احاطہ کیے ہوا ہے. آسان الفاظ میں بتائے نا, میں نے تو آپ لوگوں سے ایک بڑی آسان سی چیز پوچھی ہے. باجی میں بتاؤں امرین, میں سوال دوبارہ دہراتی ہوں. دیکھیں میں نے ایک سینٹنس بولا اس میں کہ جی ہر زندہ پر عام ہے, مجھے سمجھائے, مجھے نہیں سمجھا ہے. امرین آپ بتائیں. باجی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کافر جو بھی ہے نا اس کے اوپر اس کی رحمت عام ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مومن ہے اور کافر مطلب ہے اور مومن نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کی رحمت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. شائستہ بتائیے باجی باجی مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ زندگی بھی تو ایک رحمت ہے نا, تو ہر زندہ پر عام ہے, تو مطلب یہ کہ زندگی بھی تو بخشی ہے نا اس نے. چلے جی آپ لوگ تو باجی میں بتاؤں کلثوم سنو بات کر رہی ہوں باتیں کر رہے ہیں کہ جی. باجی ہر زندہ پر عام سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق بھی دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی سب کافر اور مومن سب کی جو ہے نا مطلب جتنی بھی ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے بنیادی ان کی ساری بتاؤں غزالہ تاریخ, میں غزالہ تاریخ. چلیں غزالہ آپ کی بھی بات لے لیتے ہیں. السلام علیکم. یہ اصل میں بتایا گیا کہ ہر جاندار ذی روح جو ہے, چاہے وہ سمندر کے اندر ہے, چاہے وہ آسمان میں, کہیں پر پہاڑوں میں ہے, انسان ہے, حیوان ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق رزق ادا کیا ہے, اس کو ماحول دیا ہے, اس کی ضروریات پوری کری ہیں جس کی جو ضرورت ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے.
دیکھیں آپ یہاں یہ کافر مومن کی بات، تو لفظ کافر مومن تو اس جملے میں کہیں آیا ہی نہیں ہے نا. دیکھیں یہاں بات ہے زندہ کی، تو زندہ کی پر عام سے کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی دی، پھر زندگی کے ساتھ ہی ہوا پرووائڈ کر دی. ہر زندہ نے سانس لینا ہے نا، ہر زندہ کو پانی چاہیے، ہر زندہ کو خوراک چاہیے، ہر زندہ کو لباس چاہیے، ہر زندہ کو محبت چاہیے، ہر زندہ کو پروٹیکشن چاہیے. چھوٹا سا بیبی جب پیدا ہوتا ہے کسی بلی کا یا انسان کا یا مرغی کا، کیسے پروں میں لے لیتی ماں، کیسے اس کو سنبھالتی ہے. تو یہ اس کی رحمت ہے نا. بچہ خود تو کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا. اس طرح وہ جب بڑا ہوتے ہوتے جوانی بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، ہر دور کی نیڈز اللہ تعالیٰ نے، جیسے غزالہ نے کہا کہ ماحول میں پرووائڈ کر دیے. اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا چاہیے زندگی بھر. تو ہر زندہ پر عام سے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھی کوشش کی ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. میں بتاؤں رفت شکیل ایک جملہ اور؟ بس اگلا جملہ رفت اگلا سوال کا جواب دے دیں کیونکہ ہمیں مکمل بھی کرنا ہے نا. یہ بتائیے میرا اگلا سوال، چلیے رفت آپ آگے پڑھنا چاہیں گی؟ پڑھیے، اگلا پڑھنا چاہیں گی. وهو سبحانه الرحمن الرحيم المستحق أن يوله ويعبد جميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لعنه الرحمن الرحيم والمنصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء ولا يماس لها رحمة أحد. ٹھیک ہے، بہت اچھی کوشش ہے رفت آپ کی رفت، لیکن اس میں تھوڑی سی اصلاح کی گنجائش ہے. تو ہم کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں، آپ پینسل اور پیپر لے کے اپنے نوٹس لے کے رکھیں، جہاں آپ کو لگے اصلاح کی ضرورت ہے وہاں لگا لیں. امرین ندیم آپ اسی کو پڑھیں گی؟ جی باجی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ المستحق أن يُوَلَهَا وَيُعْبَدْ بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء ولا يماثلها رحمة أحد. شاباش ماشاءاللہ، بہت اچھا. بس ایک دو جگہ دیکھیں این یو اللہ، ٹھیک ہے، این یو اللہ. اور اسی طرح آگے جو ہے نا الرحمن الرحیم کے بعد المتصف، اور آخر میں ولا یماثلها رحمت احد. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اچھا جناب، یہاں سے اب میرا سوال ہے آپ سے. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ بتائیے کہ اس پیراگراف میں مصنف اللہ کی رحمت کے حوالے سے کیا کیا خصوصیات بتا رہے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ خالدہ بتائیں گی آپ؟ جی، اللہ کی صفت جو رحمان اور رحیم ہے وہ عظیم صفت ہے. اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ متصف ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ اللہ کا وصف ہے رحمان اور رحیم ہونا. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس عبادت کے لیے بھی وہی لائق ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ عظیم. نہیں ابھی میں شریک کی بات پر نہیں آ رہی ہوں، ابھی میں یہیں پہ ہوں. میرا سوال یہ کہ اللہ کی رحمت کی کیا کیا خصوصیات ہیں یہاں پہ؟ رحمان اور رحیم، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اس کی رحمت کی؟ اس پیراگراف میں وہ بتا رہے ہیں نا کہ اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور اس کی جو رحمت ہے ویسی کسی کی مثال نہیں ہو سکتی ہے. یونیک ہے اس کی رحمت. گڈ، چلیں خالدہ نے یہ بتا دیا. اب اس میں جو یہ لفظ ہے نا کہ یونیک ہے اس کی رحمت، ولا یماثلها رحمت احد، کون مجھے بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب؟ اس کے وضاحت کریں اس کی کہ اس کی رحمت کے ساتھ کسی کی رحمت ریزیمبل نہیں کر سکتی، مماثلت نہیں ہو سکتی. کیسے؟ جی رخسانہ بتائیں. رخسانہ بتائیے. جی، اللہ کی رحمت اس عظمت والی ہے اور ساری مخلوق پر ہے، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، کوئی بھی ہو. اس میں استاذہ نے یہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے ٹھیک ہے، وہ واقعہ بتایا تھا. جی، اور ایک تو آپ نے کافر مومن کے لحاظ سے لیا، اور کوئی اور ہر چیز پہ جو بھی اس کائنات میں سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، چاہے جانور ہے، چرند پرند نباتات سب ٹھیک ہے. شامل کوئی اور بتائے گا؟ جزاک اللہ خیر، بالکل درست کہا. کوئی اور اس میں ایڈ ان کرنا چاہیں گے آپ؟ ہمانیس. جی، اس میں یہ بھی ہے کہ مستقل ہے اس کی رحمت. مستقل کوئی ایک کام ہے جو مستقل ہوتا رہتا ہے. جیسے اگر میں اپنے جسم کی مثال لوں
تو میرا دل بھی دھڑک رہا ہے، میرے بہت ساری مشینریز جو اندر ہیں اللہ کی بنائی ہوئی مستقل بیسس پہ کام کر رہی ہیں، اور ایون میں جانتی بھی نہیں اس رحمت کو، مطلب مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور اس طرح سے جو ہے کوئی بھی شخص رحم نہیں کر سکتا، کوئی مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ اس طریقے کی رحمت یا رحم سے کام نہیں لے سکتا. تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی مثال ہم دے نہیں سکتے. جس طرح بارش ہے. بارش سے کیسے کنیکٹ کر رہی ہیں آپ بتائیے. بارش کو بھی اسی طریقے سے کنیکٹ کرتے کہ بارش ہوتی ہے اور بے جان زمین ہوتی ہے بالکل، اور وہ جاندار ہو جاتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جائے گی، یا مردہ یہ جو درخت ہے یہ اس میں سے دوبارہ پھل پودے نکل آئیں گے. تو یہ بہت بڑی رحمت ہے. اب اس کی جو بارش جو ہے نا وہ پھر دیکھیں کہ اس سے ہر اس کے فرما بردار نافرمان جی بندے وہ ہر ایک فائدہ بالکل اٹھاتے ہیں. آپ میں سے کوئی اب مجھے یہ بتائے، سوچیں کہ ہم انسان کیا ایسی رحمت کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ مماثلت کو مزید ڈیفائن کریں آپ میں سے کوئی، کیوں نہیں کر سکتے ہم ایسی رحمت؟ رمشا رمشا. جی باجی، جیسے میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صرف جو رحمان ہے کہ وہ گناہ، جیسے ہم انسان ہیں ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ فوراً ہمیں پکڑتا نہیں ہے، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے. اور جیسے اگر ہم انسان ہیں، اگر ہمارے سامنے ہمارے بچے کوئی غلطی کرتے ہیں تو فوراً ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. اگر بچے سے کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بھی کانچ کا برتن ٹوٹتا ہے تو ہم فوراً سے ان پہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور غصہ کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فوراً ہمارے گناہوں کو وہ ڈھانپ لیتا ہے اور وہ فوراً ہمیں پکڑتا نہیں ہے. تو مجھے اس طرح سے بھی فیل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ہم بشر ہیں، ہم تو خود محتاج ہیں، تو ہم کہاں سے کسی کے پر اس کی تمام مسلسل ضروریات پوری کر سکیں یا ہمیشہ کر سکیں. تو ہم بڑی جلدی ہمارے دل جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں، دینے سے بھی اور رحمت کرنے سے بھی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور ہم اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ میں ہی معاف کروں، کیا میں ہی دبوں، ایسے کہتے ہیں نا، کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. تو اللہ ہم پر رحم کرے. خیر آگے چلتے ہیں. جی کون پڑھے گا آگے؟ میں پڑھوں ریشما. جی میں پڑھوں ریشما. پڑھیے ریشما. والعالم العلوی والعالم السفلی كله قد امتلأ برحمة الله التي وسعت كل شيء ووصلت ما وصل إليه خلقه كما قال سبحانه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. سورة غافر آیت 1. جزاک اللہ خیر. ربنا وسعت، ٹھیک ہے، وسعت، ٹھیک. اچھا جناب، اب یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیے، آپ میں سے چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم سوال یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں کہ عالم علوی اور عالم سفلی سے کیا مراد ہے. دیکھتے ہیں چیٹ میں آپ کے کیا آنسرز آ رہے ہیں. اور کوئی اگر زبانی بھی بتانا چاہے، وربلی بھی، تو بتائیے. جی کیا مراد ہے عالم علوی اور سفلی سے؟ میں بتاؤں شمیم اختر. جی شمیم بتائیے. عالم علوی سے مراد ہے اوپر کا جہاں آسمان ہے، عرش ہے، وہاں جو فرشتے ملائکہ رہتے ہیں وہ عالم علوی کہلاتے ہیں. اور نیچے کا جہاں ہم انسان رہتے ہیں اور ساری دنیا ہے، ساری مخلوقات ہے. ہاں لیکن ہم ہوا میں تو نہیں رہتے نا، تو زمین پر رہتے ہیں. زمین، صرف زمین عالم علوی ہے. مزید وضاحت کریں. سمندر، جو بھی مخلوقات ہے دنیا میں. دیکھیں بالکل ڈیفائن ہو گیا نا، آسمان سے نیچے تمام عالم علوی ہے، اور آسمان سے اوپر تمام عالم علوی تمام آسمان سے اوپر ہے، اور عالم سفلی ہے وہ نیچے. کیونکہ جب ہم صرف زمین کی بات کرتے ہیں نا تو لگتا ہے صرف زمین کے اوپر ہی، زمین سے اوپر ہوا میں جو ہے وہ پھر کیا ہے، وہ کس میں جائے گا، فضا کدھر جائے گی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اب یہ بتائیے کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں، میں نیکسٹ کسی اور ساتھی سے سوال کرتی ہوں میں، کہ یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر دونوں کے لیے اللہ، یہ دونوں جہان جو ہے اللہ کی رحمت سے بھرے ہوئے ہیں. کیسے؟ مجھے بتائیں کیسے بھرے ہوئے ہیں دونوں جہانوں کی مثال کون بتائے گا؟ کون بتا سکتا ہے کہ مثلا عالم علوی کیسے بھرا ہوا ہے؟ السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام. جی روحی.
جی آسمان میں تو فرشتے ہیں، فرشتے بھرے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسا کہ یہاں پہ زمین پہ جس طرح سے انسان ہے اسی طرح وہاں پہ فرشتے اس سے بھی زیادہ ہیں، جس طرح یہاں پہ ابھی ایک بار جیسا طواف ٹھیک ہے، کرتے وہ ہیں تو ہے، کعبے کا. وہ تو ہے، وہ تو ہے، جی لیکن اس میں رحمت کا پہلو کیا آ گیا پھر؟ میں تو بتاؤں رحمت شاہد سے رضوی؟ کنیکٹ کر دیں، بات ہوئی آپ کی صحیح ہے، رحمت جی سے کیسے کنیکٹ کریں گے آپ؟ جی میں بتاؤں اللہ تعالیٰ شاہد رضوی؟ وہ بھی میں مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال سمجھے، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ اوپر کون سی مخلوق ہے نیچے کون سی مخلوق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سارے کا سارا جو وہ کہہ رہے ہیں نا تحقیق اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، وہ ہر چیز کو اٹھائی ہوئی ہے. فرشتوں کا ہونا رحمت السلام علیکم. کیسے؟ میں جی بتاؤں شاہین کہیے، شاہد شاہین رضوی؟ کہیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں جو اوپر کی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں بارش بھی ہمارے لیے اوپر سے ہی برستی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا مرضی ہوتی ہے اگر اللہ چاہے تو کہیں اور بارش برسا دے سمندر میں، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہماری فصلوں کے اوپر اور ہمارے یہ تو سب آپ کچھ عالم جگہ سفلی کی بات کر رہی ہیں، وہ تو میں مان گئی، ٹھیک ہے. زمین پہ تو آپ بے شمار مثالیں دے دیں گے نا، آپ کہیں گے بارش ہے، آپ کہیں گے پھل سبزیاں ہیں، بے شمار سورج نعمتیں. سفلی میں تو سورج اور چاند اور سفلی میں یہ تو سب بہت بھی تو کچھ آ آتے گیا، ہیں نا. سفلی میں تو بہت کچھ آ گیا. الوی کا السلام بتائیں کون سا علیکم رہے گا؟ نیلوفر جی باجی، میں بتاؤں؟ نہیں فرحانہ عربی میں ہی تو بتائیے. ہے. جی نہیں اب نا کیسے شاہین، ایک منٹ شاہین، سفلی جو ہے نا وہ آسمان سے نیچے نیچے ہے سب ہے، میں الوی کی بات کر رہی ہوں، آسمان سے اوپر. ہاں وہ میں فرشتوں میں الوی جا رہا کی ہوں. تو بتا رہی تھی آپ کو. بتائیے میں بتائیے. میں آپ کو الوی سے ہی کہہ رہی تھی کہ اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس کی رحمت ہے، اور وہ اوپر سے جو اللہ تعالیٰ سورج ہے اس کی گرمی ہے، تارے ہیں، یہ سب آپ اللہ پھر کی رحمت کنفیوز ہے. کر رہی ہیں. آپ یاد رکھیے کہ سورج، چاند، ستارے، یہ جو سورج جو ہے یا سورج سے نہیں، یہ تو بادلوں سے بارش برستی ہے. بادل تو آسمان کے نیچے ہے نا، ان دونوں کو ہم کنفیوز نہیں کر سکتے آپس میں. سمجھ رہی ہیں شاہینہ؟ فرحانہ آپ بتائیں. جی فرشتوں، میرا جی سوال ہے فرشتوں سے کیسے السلام کنیکٹ علیکم. کریں گے رحمت کو؟ جی وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیلوفر باجی، وعلیکم السلام. آسمان میں جیسے بہت ساری گیلیکسیز ہیں، ستارے، سیارے، بہت سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں، تو وہ سارے کے سارے ہمارے پہ گر نہیں جاتے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہم کو دنیا میں. اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے، اپنے مدار بہت میں اچھی رکھا ہوا مثال ہے. ہے، بہت اچھی مثال کہ ان کا اپنے مدار میں چلنا ہم پر رحمت ہے، ورنہ اگر سورج جو ہے باقی ہل جائیں تو پھر روشنی کیسے ملے ہمیں اور سب ٹکرا جائیں. بہت اچھی مثال ہے. اور عالم علوم کی کوئی مثال؟ جی شائستہ بتائیں. شائستہ جی مجھے تو سب سے بڑی رحمت اللہ کی آسمانوں میں جنت لگتی ہے، کیونکہ وہی ہماری آخری منزل ہے، تو سب سے بڑی کی رحمت جو ہے وہ جنت ہے. اس کے علاوہ فرشتے جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے لیے جنت کو تیار کر رہے ہیں، اور ہماری دنیا میں بھی انہوں نے کتنے بہت کام اچھی مثال سنبھالے ہے ہوئے ہیں. شائستہ، بہت اچھی مثال ہے کہ فرشتے، یہی تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کنیکٹ کریں کہ فرشتے کیسے رحمت ہے. فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کیسے رحمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. اور فرشتے کیا کام کرتے ہیں، اب آپ تھوڑا سا اس سے کنیکٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا فرشتے کیا کام کرتے ہیں. میں فرشتے بتاؤں، ہماری حفاظت کرتے رزق ہیں. پہنچاتے ہیں، بارش برسانے کا ذریعہ بنتے ہیں باجی. میں بتاؤں جی 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 بالکل، جزاک اللہ خیر. بارش کا حکم لاتے ہیں، بادلوں کو ہنکاتے ہیں، ہواؤں کو چلاتے ہیں، روح پھونکنے کا حکم دیتے ہیں، رزق امان پہنچاتے لے ہیں. کر جاتے ہیں فرشتے، دن اور رات کے فرشتے جی امان امان لے لے کے کر. جاتے جب روحوں کو، جب انسان مر جاتا ہے تو روح آسمان پر لے جائی جاتی ہے مومنین کی. ہیں. بالکل، تو یہ دیکھیں اب عالم علوی سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، یہ سورج، یہ جو سب آسمان کے نیچے نیچے ہے نا، یہ تو سفلی، اس کی تو ہم بہت مثالیں ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اوپر کا آسمان سمجھ نہیں آتا ہم پر کیسے رحمت ہے. لیکن ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے کتنی اچھی مثالیں نکالی. بارک اللہ فیکم. اچھا جناب، کوئی بات نہیں، سمجھنے میں وقت لگتا ہے، گھبرایا نہ کریں گے. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی بات، لیکن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے سے سیکھنے سے سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ کون پڑھے گا جی؟ میں پڑھوں ساجدہ. ادیبہ. فائز امجد. ساجدہ پڑھ لیں، پھر ادیبہ، پھر فائز امجد. جی ساجدہ. وبرحمته سبحانه خلق المخلوقات وبرحمته حصلت لها انواع الكمالات وبرحمته حصل لها كل نعمة وبرحمته اندفع عنها كل نقمة ٹھیک ہے، وبرحمته جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ ساجدہ. ٹھیک ہے،
اس میں تھوڑے سے کریکشنز کی کہیں کہیں ضرورت ہے، کسی اور ساتھی سے بھی پڑھواتے ہیں، پھر آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ میں نے کس کا کہا تھا کہ وہ پڑھیں گی؟ جی ادیبہ آپ پڑھیے، کسی کو برحمتہ ہی سے پڑھیں. فبرحمته سبحانه خلق المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات وبرحمته حصل لها كل نعمة وبرحمته اندفع عنها كل نقمة وبرحمته عرف نفسه بأسمائه وصفاته وآلائه وبرحمته بين لعباده ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بأرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع. شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے. وَدُنْيَاهُمْ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ. ٹھیک ہے. اچھا ادیبہ مجھے یہ بتائیں آپ کہاں رہتی ہیں، کس شہر میں؟ انڈیا نیو دہلی. کون سے شہر میں؟ نیو دہلی. اوکے، تو آپ کچھ عربک پڑھتی ہیں پہلے، کچھ نو ہاؤ ہے یا ابھی پڑھنا شروع کیا ہے؟ نہیں، بس ابھی پڑھنا شروع کیا، مطلب فقہ القلوب سے ہی جوائن کیا تھا. ماشاء اللہ، آپ نے اتنا اچھا پڑھا ہے کہ بڑا دل خوش کر دیا آپ نے. آپ باقی ساتھی بھی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے اتنے اچھے طریقے سے پڑھا، میں نے سمجھا کہ شاید آپ پہلے سے پڑھتی آ رہی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ہم سب ساتھیوں کے لیے کتنی موٹیویشن ہے نا، کہ اگر ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو ہم بہت اچھا پڑھنا سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اچھا جناب، یہاں سے میرا سوال ہے آپ سے. سوال کسی ساتھی سے بھی جو بھی دینا چاہے وہ اپنا نام بتائیں، کہ یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان پر اپنی مزید رحمت کس کس طرح فرمائی. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ خاص کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی یہاں؟ میں بتاؤں جو نہیں بتائیے. جی، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو رحمتیں نازل کی، اس میں ایک رسول بھیجا مخلوقات پہ، پھر وہ رسول کتابیں لائے اور پھر شریعت نافذ کی، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وہ رحمت انسانوں پر آئی، اور پھر انہیں پتہ چل گیا کہ کس طرح دنیا میں رہنا اور نعمتوں کا شکر ادا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا جواب ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہاں پر وَبِرَحْمَتِهِ إِنْ دَفَعَ عَنْهَا كُلَّ نِقْمَةٍ، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ بڑی اہم بات ہے یار. کون بتائے گا؟ جی میں بتاؤں. السلام علیکم. مسرت. وعلیکم السلام. جی مسرت بتائیے. جی یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے نام بتا دیے، جن کے ذریعے ہم دعائیں مانگتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام لے کے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ قبول ہوتی ہیں اور تکلیفات دور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ آپ نے اس کو اللہ کے ناموں سے کنیکٹ کیا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. مزید اس پر آگے بات آ رہی ہے، وہاں بات کرتے ہیں. نیکسٹ آگے جی پڑھیے. کون پڑھے گا؟ فائزہ امجد آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. فمن آثار رحمته وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. چلیے یہیں سے بتائیں کہ تکلیف دہ چیزوں کا ہٹایا جانا اس کی رحمت ہے. کیسے؟ مثلا کوئی مثال بتائیے، کیا مراد ہے؟ مثالیں بتائیں. کون بتائے گا؟ آپ بتا دیں یا کچھ اور بھی بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روبینہ کہیے. باجی، اللہ کی رحمت کو اگر انسان محسوس کر لینا تو اس کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے. اور آپ کسی بیماری یا کسی آزمائش میں ہوں اور وہ آپ دیکھ چکے ہوں کہ پہلے لوگوں کے ساتھ اس میں کیا ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اس عمل کی جو لوگ نہیں کر رہے، تو اللہ کی بہت رحمت ہوتی ہے. وہ جیسے مطلب کسی کا آپریشن ہے، کوئی بیمار ہے اور وہ ان حالات سے، مختلف حالات سے گزر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہر چیز کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے کہ اس نے اس کو توفیق دی. ورنہ تو لوگ بیماری میں واویلا اور ہاں بے جی کے ساتھ بالکل گزار دیتے ہیں. ٹھیک ہے روبینہ، یہ ٹھیک ہے. یہ ایک طرح سے ایموشنلی اس کو اسٹرانگ کرنے والی بات ہے، کہ اس سے غم کو ہٹانے والی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فزیکلی ہٹانے کی بھی بات ہے، کہ تمام تکلیف دہ چیزوں کا ہٹایا جانا.
یہ کوئی آپ بتا سکتے ہیں مثلاً کیسے؟ اور کوئی مثال ہے؟ ایک مثال آپ نے درست بتائی، کوئی اور بتائے گا کیسے کیسے تکلیف دہ چیزیں اللہ تعالیٰ، یعنی اس کا نظام کیسے ہے کہ تکلیف دہ چیزیں ہٹتی جاتی ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بڑی اچھی مثالیں ہو سکتی ہیں اپنے جسم سے اگر نکال لیں تو. غور و فکر کریں نا ذرا اس کے اوپر. جی جی السلام علیکم. ہمانیس بتائیں. جی بتائیے ہما. جیسے ہمارا ایکسکریشن سسٹم ہے نا، کڈنیز کے ذریعے یورین پاس ہوتا ہے، تو یہ اگر یہ نہ پاس ہو، مطلب اگر یہ تکلیف دہ چیز ہمارے اندر رہے تو وہ ہمارے لیے پرابلم کر سکتی ہے. مطلب جن لوگوں کو سبحان اللہ، کڈنی. بہت اچھی مثال دی آپ نے. بیکاز آپ دیکھیں کہ اگر کل ہی مجھے کوئی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ جو نیچرل پروسیس ہیں اگر ان کو ایکسکریٹ نہ کیا جائے اور جسم کے اندر رکھا جائے تو ایسی گیسز بنتی ہیں کہ انسان بیمار ہو جائے نا. تو یہ جو جی آٹومیٹک سسٹم ہے، آپ یعنی کیسے فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ مجھے اس کو ایکسکریٹ کرنا ہے. بہت اچھی مثال دی ہوں میں نے. کوئی اور مثالیں؟ جی میں دیتی ہوں مثال. جی مخلوق پیدا بتائیے. کی، اگر اللہ تعالیٰ صرف ہمیں پیدا کر دیتا اور یہ سبزیاں پیدا نہ کرتا، جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں یا جن کا دودھ پیتے ہیں وہ پیدا نہ کرتا، تو پھر ہم کیا کرتے، بات بھی کیسے ٹھیک ہے زندہ رہتے. شہانہ، لیکن کہ یہاں بات نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہٹانا تکلیف دہ چیزوں کا. اللہ کی رحمت ہے تو وہ کیا تکلیف دہ چیزیں ہیں جو وہ ہمارے لیے ہٹا دیتا ہے تو ہم اس رحمت کو محسوس کریں. جیسے ابھی بہت اچھی مثال دی انہوں نے کہ جسم کے اندر ایسی چیزوں کا پیدا ہونا جو تکلیف دے سکتی ہیں ان کو آٹومیٹک سسٹم سے ہٹا دیا جاتا ہے نا جسم سے. اللہ ایکسکریٹ کرنے کا نظام بنا دیا اس نے. اور السلام کیا ہے؟ علیکم. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم سنیز کرتے ہیں تو ہمارا کتنا کچھ وہ ایکسکریٹ ہوتا ہے، جو چیز وہ بلاکیج آ جائے تو ہمارا انسان کا ریسپائریٹری سسٹم خراب ہو سکتا ہے، بہت ساری اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور سنیزنگ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے. جیسے چھینکنا، بالکل. یعنی وہ بعض اوقات یا کوئی کھانسنا، کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی اور آٹومیٹک پروسیس سے آپ کھانستے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے، یا ناک میں کوئی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں تو چھینکتے ہیں تو وہ باہر نکل آتی ہیں. ناک کے اندر جو بال ہے، یہ دیکھیے کتنی رحمت ہے اللہ کی کہ اس سے آپ جب انہیل کرتے ہیں تو وہ چیزیں گندگی اندر نہیں جاتی. تھنک آف اٹ نا، کتنی چیزیں آپ کے جسم میں. اور بتائیں جناب. میں خالدہ خالدہ بتاؤں. جی جس طرح استاذہ نے بتایا تھا کہ جو سانپ ہوتے ہیں ان کا زہر جو ہے وہ ظاہر ہے بہت خطرناک ہے، لیکن سانپ کے اس زہر سے ہی اینٹیڈوٹس بھی بنتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے جو کہ تکلیف دہ چیزوں کو اٹھاتا ہے. اور پھر اسی طرح ہیومن باڈی کا میں سوچتی ہوں کہ جو ہماری آئی لیڈس ہیں اور یہ جو آئی لیشز ہیں اس کے ذریعے ہماری آنکھ جو ہے پروٹیکٹ کی جاتی ہے. تو یہ نیچرل سسٹم ہے پروٹیکشن کا اللہ کی طرف سے ہماری آنکھ کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہم دیکھیں کہ آپ کے جسم پر کوئی کٹ اگر اللہ نہ کسی کے جسم پہ امیونٹی. جی ہاں، امیونٹی ہے ہماری. WBCs کیا کتنی جلدی وہ کیا ہوتا ہے نا خود بخود زخم ہیل ہونا شروع ہو WBCs فوراً آتے ہیں اور اس جگہ کو پولیس مین کی طرح، وہی جیسے بچپن میں ہم پڑھتے تھے کہ کٹس کو پولیس مین کی طرح سراؤنڈ کرتے ہیں اور پھر ہیلنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور خود بخود آپ دیکھیں کیا زبردست سسٹم ہے. شمیم اختر میں جی بتائیے شمیم. آکسیجن کا لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکالنا، جو اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے بہت سارے چیزیں جو ہمارے جسم کی ہیں وہ اندر ہی رہیں، خون بھی صاف نہ ہو اور ہم آکسیجن سانس بھی نہ لے سکیں، ذرا سی مشکل ہو جائے تو ہمیں ہاسپٹل جانا پڑ جائے. بہت اچھی مثال ہے. اچھا آپ پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ ہم بھی یہ تو بہت سوچتے ہیں نا کہ اللہ نے مجھے دیکھیں کتنی یہ چیز، لوگ سوچتے ہیں نا کہ دیکھیں اللہ نے کتنی تکلیف دی ہے، یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے، لیکن وہ آٹومیٹکلی جو تکلیف دہ چیزیں ہمارے سے ہٹ رہی ہیں نا ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے آس پاس، ہمارے جسم پہ، وہ انسان بھول جاتا ہے. تو یہ مصنف کس خوبصورتی سے اس کو لے کے آیا، ہمیں غور کرنے میں مجبور ہی کر دیا ایک طرح سے. الحمدللہ. میم ایک چیز اور اس میں اگر ہم ایڈ کر لیں کہ یہ قرآن، جیسے یہ قرآن ہے یہ بھی تو ہمارے اوپر سے بہت ساری بوجھوں کو ہٹا دیتا ہے، تکلیفوں کو ہٹاتا ہے. تو قرآن بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور وہ ہم سے ہمارے وہ بوجھ دور کرتا ہے جو نادانستگی میں ہم نے اپنے اوپر طاری کیے ہوئے تھے. سبحان اللہ. وہ یہ تو دلوں کی تکالیف کے لیے شفا ہے نا. بہت پیاری مثال دی آپ نے کہ جب دل بوجھل ہوتا ہے، غم میں ہوتے ہیں ہم، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی صدقہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ تکلیف کو ہٹا دیتا ہے نا ہم سے. اور دعائیں جو فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں اس سے بھی تکلیفیں ہٹتی ہیں.
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ان پر. چلیں جی آگے کون یہ فہو الرحمان کون پڑھے گا یہاں سے؟ ماریہ عمران پڑھیں. باجی میں پڑھوں؟ میرا ماریہ نام عمران آپ ثانیہ ہے. پڑھنا چاہیں گی؟ چلیں ثانیہ آپ پڑھ لیں، ماریہ شاید نہیں ابھی موجود. فهو الرحمن الرحیم الذی یرحم خلقہ برحمتہ کما قال سبحانہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. ٹھیک ہے، اس سے پہلے سوری میں یہ 2 لائنیں بھول گئی ہوں، یہ بھی آپ پڑھنے سے نا، والرحمن سے. والرحمن والرحمن اسم دال علی صفت القائمت به سبحانہ والرحیم اسم دال علی تعلقها بالمرحوم. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش. ذرا سی کریکشن کر لیں، اسم دال علی صفت، ٹھیک ہے، صفت القائمتی اور اسم دال علی تعلقها، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب، اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہاں جو بات ہو رہی ہے اور پھر آگے فہو الرحمن الرحیم تو آپ نے پڑھ لیا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے، غور سے سنیے گا، جس نے جواب دینا وہ نام لے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی صفت رحمان کی نسبت کس سے کی جاتی ہے اور رحیم کی نسبت کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ میم میں ساجدہ. جی ساجدہ فرمائیے. جی رحمان کی جو نسبت ہے میم وہ اللہ سے ہے، اور جو رحیم کی نسبت ہے وہ بندوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. رحیم کی نسبت کی جا سکتی ہے بندوں کے ساتھ، رحمان کی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک، نیکسٹ پیج پہ آئیے جی. یہاں جو اوپر پڑھیے، کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں خالدہ؟ پڑھیے خالدہ. والرحمن من اسماء اللہ التي لا يسمى بها غيره كما قال سبحانه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى فعادل به الاسم الذي لا يشرك فيه غيره وهو الله. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، اس میں آگے اور کون پڑھے گا؟ اس سے آگے کون پڑھنا چاہے گا؟ جی میں پڑھوں شہناز. چلیں شہناز پڑھیے. وَأَمَّا الرَّحِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ بِهِ نَبِيَّهُ حَيْثُ قَالَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِّتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَمِنْ یہ کس أَسْمَاءِ چیز کی اللَّهِ. دلیل ہے؟ شہناز آپ ہی بتائیے، یہ آیت کس چیز کی دلیل ہے؟ میں نے پیچھے ایک سوال کیا تھا، اس کی دلیل اس آیت سے ملتی ہے. وہ کیا، کس چیز کی دلیل ملتی ہے اس آیت سے؟ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صفت ہے، یعنی آپ بھی لوگوں پر، انسانوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحیم بنا کے بھیجا کہ آپ لوگوں پر رحم کرتے ہیں. اگر آپ رحم نہیں کرتے ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے رحیم کا لفظ، یہ نام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، صفت. اچھا جناب، نیکسٹ کون پڑھے گا آگے؟ جنہوں نے ابھی تک نہ پڑھا ہو، عربک نہ پڑھی ہو. کس نے نہیں پڑھی ابھی تک عربک؟ وہ بتائیں. باجی میری آواز آ رہی ہے؟ نام بتائیے. ماریہ عمران. جی باجی ماری. جی ماریہ پڑھیے، پڑھیے. فمن اسماء اللہ الحسنى ما يسمى به غيره كالعلي والرحيم ونهومهما ومنها ما لا يسمى به غيره قاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. والرحمت بہت اچھی کوشش ہے ماریہ. بس الجزاک اللہ خیر. تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ کر لیجئے کچھ الفاظ میں. والرحیم نحوہما ونحوہما، اسی طرح یسمى به غیرہ کا اسم اللہ. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا جناب، سوال میرا یہاں پر ہے، اور یہ آپ نے چیٹ میں لکھنا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے. جو لوگ ہمارے ساتھی چیٹ میں اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں. یہاں یہ بات کر رہے ہیں مصنف کے کچھ نام اللہ کو نہیں دیے جا سکتے. سوری، اللہ کے کچھ نام جو ہیں وہ بندوں کو نہیں دیے جا سکتے. تو کون سے نام ہیں جن سے لوگوں کو نہیں پکارا جا سکتا؟ دیکھیے وہ نام یہ بتا رہے ہیں. ذرا ہم چاہتے ہیں کہ چیٹ میں لے لیں. ٹھیک ہے جی، فائزہ امجد نے لکھا ہے رحمان نہیں رکھ سکتے،
اور حاجی اللہ اللہ اور رحمان خالق نہیں، رازق نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک، اللہ رحمان الخالق اور رازق، ماشاءاللہ بہت اچھے آنسر، خوب سارے آ رہے ہیں میرے پاس، الحمدللہ خوب ایکٹیو ہے میرے ساتھی. ٹھیک ہے جناب. اچھا اگر چلیں اب آپ کسی کو بتانا چاہیں تو بتائیے، نام بتائیں جو جواب دینا چاہے کہ اگر اللہ کے جو صفاتی نام ہیں جو بندوں کے رکھے جائیں تو اطاعت کا تقاضا کیا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ کے نام کے ساتھ کیا لگے گا، بندوں کے ساتھ کیا لگے گا؟ کچھ نام تو رکھنے ہی نہیں ہے نا، لیکن اگر کچھ صفاتی نام رکھیں بندوں کے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ باقی جی میں باجی بتاؤں رمشا، میں بتاؤں؟ شاہدہ پروین، باجی میں بتاؤں؟ میں کون؟ شاہدہ پروین، شاہدہ پروین. دانیہ بتائے باجی. جی دانیہ بتائیں. اس کی وجہ سے دانیہ، سوری ثانیہ، اچھا باجی ثانیہ ثانیہ، بتائیں. جی جی ثانیہ باجی فرمائیے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام ایک الرحمن بھی ہے، تو اگر یہاں پر ہم بندوں میں سے اگر کسی کا نام رکھیں تو عبد الرحمن اگر رکھا جائے، اس طرح ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ عبداللہ اگر رکھ دیا جائے کہ اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ، تو اس یعنی طرح عبد لگانا ضروری ہے اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، جی خالی رحمان یا رحمان نہیں رکھ سکتے. اور پھر جی یہ کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ الف لام آتا ہے جبکہ بندوں کے نام کے ساتھ الف لام نہیں آتا، اور نہیں کچھ آتا. نام تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ ہی رکھے جائیں بندوں کے. ٹھیک ہے، جزاک جی اللہ خیر کثیر. کیونکہ میم آپ دیکھیں لوگ لگا تو لیتے ہیں عبد، لیکن پکارتے یہی ہیں کہ رحمان بات سنو، رحیم بات، یا یہ کہہ رہے تھے رزاق بات سنو، تو وہ نہیں، بھول جاتے ہیں نا، تو بہتر ہے نہ رکھیں. میم جی ایک فرمائیے. کوشچن ہے آپ سے. جی 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 فرمائیے. میم، یہ کیا عاقب نام رکھ سکتے ہیں؟ یہ کیا معنی محمد ہے کے آپ نام. میم اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے آخر میں آنے والا اور ایک کا ہے جی سوری جائنشین. آپ کی ایک آواز معنی ہے کٹ گئی. جائنشین، ایک معنی ہے آواز میم جانشین، جی ایک دوسرا معنی معنی ہے آ رہی ہے میری آواز؟ آپ نے کہا ایک معنی ہے جانشین اور دوسرا معنی، اور دوسرے معنی ہے آخر میں آنے والا. تو کیا چاہتے ہیں آپ کہ ہمیشہ اس شخص کو یہ پکارا جائے کہ آخر میں آنے والے ہو؟ نہیں، عاقب اصل میں میم میرے بیٹے کا نام عاقب ہے، مجھے اچھا کہیں تو سے کوئی پتا بات چلا نہیں، تھا آپ یہ کے نام نہیں رکھنا چاہیے. کوئی بات نہیں، آپ کے بیٹے کا نام ہے تو آپ اصل میں ناموں کے بارے میں کچھ زیادہ رائے نہیں دے سکتی، کچھ زیادہ علم نہیں رکھتی، تو آپ اس کے ڈکشنری میننگ دیکھ لیں اور کسی عالم اوکے سے معلوم کر لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ نام اوکے پتہ اوکے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر جی نام کا اچھا اوکے ہے، اس کا معنی اچھا ہے تو رکھ سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، اوکے. جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، تو آگے دیکھتے ہیں جی. یہاں سے دیکھتے ہیں ہم ذرا سا پیج 135 کے اینڈ کی طرف آئیے، کیونکہ باقی آپ پڑھ لیجیے گا کیونکہ وقت کم ہے، ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. یہاں سے پڑھیے جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، فَبِرَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ. کون پڑھنا چاہے گا؟ ابھی تک جس نے نہ پڑھا ہو، کون ہے جس نے ابھی تک نہیں پڑھا اور پڑھنا چاہتی ہیں؟ نام لیں اپنا. میں پڑھوں شمیم اختر. جی شمیم شمیم پڑھیے. وبرحمته سبحانه علمنا ما لم نكن نعلم وارشدنا الى مصالح دیننا و دنیانا. اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ آپ نے پڑھا، لیکن میں اوپر سے جہاں شروع ہو رہا ہے نا، وہ بھی رحمتی سبحانہ ورسلہ الی عباد الرسول، شائستہ آپ یہاں سے پڑھیں، وہ بھی رحمتی سبحانہ ورسلہ الی عباد. جی ٹھیک ہے. فبرحمته سبحانه أرسل إلى عباد الرسل وأنزل عليهم الكتب وعلمهم من الجهالة وهداهم من الضلالة. جزاک اللہ خیر کثیرہ. شائستہ اس میں ایک دو الفاظ ذرا سے ٹھیک کر لیں. الی عبادہ الرسل، اور اسی طرح وانزل علیہم، ٹھیک ہے، اور آخر میں وہداہم من الضلالہ. ماشاءاللہ، باقی بہت اچھی کوشش. اور کون پڑھنا چاہے گا؟ اگلی لائن کون پڑھے گا؟ بطول. جی بطول پڑھیے. وبرحمته عز وجل عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله وعلمنا به أنه ربنا ومولانا وأنه العزيز
الکریم الرحیم العفو الغفور. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. اچھا جناب، تو یہاں جو اوپر ہم نے پڑھا تھا نا فبرحمتہ سبحانہ ورسلہ، یہاں پر وہ ذرا مجھے پوائنٹ وائز بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر کس کس لحاظ سے ہے. اس لائن میں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ زبنا آپ بتا سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تو فرسٹ کلاس ہے الحمدللہ. کل آپ بات کر رہی تھی فقہ القلوب آپ لوگ جوائن کریں تو میں نے ٹرائی کی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ. فبرحمتہ سبحانہ ارسل الی عبادہ الرسل. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو جو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ. اور وَأَنزِلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ، جو اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرماتے ہیں بندوں پر. کتاب نازل کی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور وَعَلِّمْ مِنَ الْجَهَالَةِ، اور جہالت سے ان کو کیا دیا؟ علم عطا کیا. ماشاءاللہ. وَعَلَّمَهُم مِنَ الجہالہ، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. اور وَهَدَاهُم مِنَ الضَّلَالَةِ، اور گمراہی سے ان کو ہدایت دی. سبحان اللہ. زبنا آپ نے پہلی کلاس جوائن کی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے کتنا اچھا پڑھا. آپ صوت القرآن کی اسٹوڈنٹ ہے نا؟ جی جی باجی، کل ملاقات ہوئی تھی آپ سے. ہاں بالکل، آپ کو دعوت دی تھی تو آپ نے جوائن کیے. سبحان اللہ. تو دیکھیں آپ کو قرآن پڑھا ہے نا، آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے تو اس سے آپ کو عربی سمجھ آنی شروع ہوگی، ہے نا؟ جی جی، اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. تو یہی طریقہ ہے زبان سیکھنے کا کہ آپ زبان کے الفاظ سمجھ لیں تو جملہ جوڑ لیں اور مطلب نکال لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اہلاً وسہلاً مرحبا. آپ کے اور ساتھی بھی شامل ہوئے ہوں گے آج. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ میں بتائیے. نیکسٹ میں جو نیکسٹ لائن ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنی ذات کی کیا کیا پہچان کرائی ہے یہاں پر. یہ جو ہے نا وَبِرَحْمَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ عَرَّفْنَا. جی کون بتائے گا؟ کوئی اور بتائے ساتھی؟ کوئی بات نہیں، تاکہ اور ساتھیوں کو جی میں بتاؤں. نور سما. جی نور سما بتائیے. جی نور سما بتائیے. میں بتاؤں باجی امرین؟ چلے امرین آپ بتا دیں. جی باجی اس لائن میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے معرفت دی اپنے ناموں کی، اپنی صفات کی، اپنے افعال کی، اور ہم کو سکھایا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، کریم ہے، یعنی زبردست ہے، کرم کرنے والا ہے، رحیم ہے، اور معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. بہت اچھا آپ نے بتایا امرین، ماشاء اللہ. دیکھیں آپ اور میں جب یہ پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے تو اس میں کیا رحمت ہے. لیکن آج مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کسی نے بتائی. ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو میری ایک کولیگ نے بتائی کہ لگی جب مجھے اللہ کی پہچان نہیں تھی اور کچھ بھی میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، تو میں کسی اسکول میں جاب کرتی تھی تو وہاں پر ایک ٹیچر تھی جو علودہ سے تھی، انہوں نے آ کے جوائن کیا. تو وہ ایک دن ہم نے بچوں کو نا بارش کا پڑھانا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم اس کو نا کنیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، بچوں کو بتاتے ہوئے کہ کس طرح بارش جو ہے اللہ سے اس کی پہچان کرائیں گے. تو کہنے لگی کہ I was looking so astonished and I was looking at her. میں حیران ہو کے اس کو دیکھ رہی تھی کہ بھلا بارش سے کیسے کنیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کو. ہم ہنس رہے تھے کہ بھائی اللہ کا کیا لینا دینا بارش سے. سوچیں آپ نا، یہ آپ سوچیں نا ہماری کہ تو واٹر سائیکل ہے، نیچرل پروسیس ہے، اس میں کیا ہے بس ہوتا ہے. تو پوری دنیا میں لوگ اسی جہالت میں ہیں. ہم یہ جہالت ہے نا، میں اور آپ بھی بہت سی چیزوں میں جاہل ہوں گے، ابھی بھی ہیں. ہم علم بہت سی چیزوں میں نہیں رکھ پاتے نا، بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ. چلے جناب جیسے باجی میں ایک بات کہوں، باجی میں ایک بات کہوں، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب سے ہم نے رحمت کا چیپٹر پڑھا تھا نا تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا، ورنہ اس سے پہلے ہم نہیں سوچتے تھے. تو اب الحمدللہ کہ مطلب کوئی تکلیف بھی آتی ہے نا تو پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی رحمت ہے، مجھے اس کو ڈھونڈنا چاہیے. تو مطلب یہ کہ رحمت کا چیپٹر پڑھ کے ہی یہ پتہ چلا ہمیں. ہاں بہت اچھی یاد دہانی کرا دی امید، بڑا کنیکٹڈ ہے وہ رحمان سے کہ یہی پتہ چلا تھا. اچھا اب ایسا ہے کہ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، صرف ہارڈلی چند 8-10 منٹ رہ گئے، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر اس چیز کو دیکھیں
کہ یہ پیج نمبر 135 سے یہ مصنف کس خوبصورتی سے شروع کر رہے ہیں بات. ذرا میرے ساتھ اپنی اپنی جگہ اس کو پڑھتے جائیں 135 پہ یہاں سے کہ فَبِرَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ أَرْسَلَ إِلَىٰ عِبَادِهِ الرُّسُلَ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَعَلَّمَهُم مِّنَ الْجَهَالَةِ وَهَدَاهُم مِّنَ الضَّلَالَةِ. ٹھیک ہے، پہلی لائن یہ ہوگی. پھر وَبِرَحْمَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ عَرَّفْنَا مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ ما علمنا به أنه ربنا ومولانا وأنه العزيز الكريم الرحيم العفو الغفور. اور آخری لائن کیا ہے؟ وَبِرَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَعَلَّمْنَا مَا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمْ وَأَرْشَدَنَا إِلَى مَصَالِحِ دِينِنَا وَدُنْيَانَا. تو یہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے، یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے، یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے. اور پھر یہ پورا اگلا جو پیج ہے نا، پیج 136، یہ پورا اس کے اوپر ہے. تو اس کو ذرا ایک ایک جو وبی رحمتی ایک ایک ساتھی آپ میں سے پڑھتا جائے. سب سے پہلے کون پڑھنا چاہے گا؟ پیج 136 کی ٹاپ لائن. اریبا آپ پڑھنا چاہیں گی؟ پڑھیے. جی جی. وبرحمته جل جلاله خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وجعل الليل والنهار وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، نیکسٹ کون پڑھے گا؟ وبرحمتہ عز وجل. وبرحمتہ عز وجل انشاء السحاب وسيرها في البلاد وساق في المياه وأنزل الغيث فأنبت به الزرع والأشجار وأخرج الفواكه والأقوات والمراعي. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اس میں جو ہے نا وَسَقَى بِهِ الْعِبَادِ، ٹھیک ہے، شاید مجھے سننے میں صحیح سمجھ نہیں آیا تھا، آپ نے عباد ہی پڑھا ہوگا. اور یہ آیت الاعراف کی تو آپ نے پڑھنی، کیونکہ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہر آیت کی تلاوت آپ لوگوں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کون پڑھے گا؟ وَبِرَحْمَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدْعُهُ. کون پڑھنا چاہے گا؟ کوئی پڑھنا چاہے گا آگے؟ جی باجی ثانیہ پڑھی. ثانیہ پڑھنا چاہتی ہیں، چلیں ثانیہ پڑھیں. وبرحمته عز وجل وزع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها وكذلك بين سائر أنواع الحيوان فهذه التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ثانیہ بہت اچھی کوشش، چند جگہ کریکشن کر لیں. وبرحمتہ عز وجل وادعوا الرحمہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ لائن میں فہادت تراحم، اور اسی طرح آخر میں آتا ہے التی ہی صفتہ ونعمتہ واشتق لنفسہ. ٹھیک ہے، شاباش. نیکسٹ کون پڑھے گا جی؟ باجی سرور سلطانہ میں پڑھوں؟ مسرت اسما خان میں پڑھوں؟ سرور سلطانہ سروت پڑھ لیں، پھر اسما پڑھیں گی اس سے اگلی لائن. جی سروت پڑھیں، یہ حدیث پڑھے ذرا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ مئات رحمت انزل منها رحمة واحدة بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على والدها وقر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق علیہ. متفق علیہ. ماشاء اللہ. شروع میں دیکھ لیں ان للہ مئات رحمت. ٹھیک ہے، اور اسی طرح وحش علی ولدہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اس حدیث کو آپ نے کسی کو سنانا ہے، اس کی عربک اور ترجمہ، کیونکہ یہ حدیث تو بتاتی ہے کہ رحمت تو ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟
100 हिस्से किसके पास है? हमारे पास, अल्लाह के पास, अल्लाह के पास। और एक उसने हमें दिया है, और बाकी 99 कब देगा? रोज़े क़यामत। क़यामत के दिन। तो फिर हमें क्या मांगना चाहिए अल्लाह से? सारी की मोहताजी किसकी है? अल्लाह, हमारी मोहताजी है ना अल्लाह से। तो रहमत की दुआएं मांगनी है, ठीक है। पहला होमवर्क हमारा क्या है? याद है जब हमने रहमत का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी मांगी थी, हम दोबारा से मांगते हैं। इस हफ्ते रहमत के हवाले से दुआएं मांगे, जितनी दुआएं आप मांग सकते हैं अल्लाह की रहमत से मांगे, अल्लाह की रहमत की दुआएं मांगे। तो एक दुआ तो अभी चले मैं आगाज कर देती हूँ, रब्बिग़फिर वरहम वांता खैरुर राहिमीन। कोई और दुआ मांगे, एक एक करके मांगते जाए। अमरीन कोई दुआ याद है? या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ठीक है, राबी आपको कोई याद है? बाजी मैं सुनाऊं? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ठीक है, शाबाश। ग़ज़ाला आप सुनाइए। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। शाबाश। नसरीन यासीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये सबने नहीं बोलना, जिसका मैं नाम लूं उसने बोलना है, ठीक है। ये भी आपके सबर का इम्तिहान है। नसरीन यासीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तग़फिर ली ज़ुनूबी। ठीक है, शाबाश। और फरहत? बाजी पर अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़नी वरज़क़नी। वरज़ुक़नी, ठीक है। नीलोफर? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ठीक है, शाबाश। और शमीम? रब्बना वसअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम। ठीक है, तो माशाल्लाह देखिए आपने कितनी सारी दुआ मांगी है ना। बस एक आखिरी लूंगी, सानिया मांग लिया आप दुआ। बाजी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ये मेरी फेवरेट दुआ है। आमीन आमीन। आप सबकी दुआओं पे मैं आमीन कहती हूँ, माशाल्लाह। ठीक है, तो अब आप देखिए करने का काम जो है ना, ये आपका पहला होमवर्क है। क्या होमवर्क है? कि आपने रहमत के हवाले से दुआएं कसरत से इस हफ्ते से मांगनी है, क्योंकि दुनिया में भी रहमत हम मोहताज, आखिरत में भी रहमत हम मोहताज। तो अल्लाह से रहम ही मांगे। और दूसरा काम जो हमने करना है वो ये करना है कि जो मैंने यहाँ से आगाज किया था ना पेज 135 पे, फबी रहमती सुबहाना वरसला इला इबादी रसूल, यहाँ से लेकर टिल द एंड ऑफ द चैप्टर पेज 137 की जो लास्ट जो है पेज 136 पे आ रहा है ना, फबी रहमती सुबहाना खुलिकत, ये पूरी आगे जाएगा और अगले पेज तक ये लाइन चल रही है। तो इसमें देखिए कितनी वबी रहमती ही आ रहा है, 1 2 3, पिछले पेज पे 4 5 6 7, फिर 8 बार वो 9 बार वो बता रहे हैं कि वबी रहमती, उसकी रहमत से है, उसकी रहमत से है, उसकी रहमत से, उसकी रहमत से। वो मुख्तलिफ चीजें बता रहे हैं ना मुसन्निफ की, उसकी रहमत से ये है, उसकी रहमत से ये है, उसकी रहमत से ये है। तो आपने अब ये करना ये है कि आपने 2 कॉलम बनाने और उनमें जो चीजें मुसन्निफ बता रहे हैं ना रहमत के हवाले से कि उसकी रहमत से ये सब चीजें, उनको उन कॉलम्स में लिखना है। लेकिन आप सवाल ये कर सकते हैं कि 2 कॉलम क्यों बनवा रही हैं, बस लाइन से लिखते जाएंगे। जनाब मैं इसलिए 2 कॉलम बनवा रही हूँ कि कुछ चीजें मादी हैं जो उसकी रहमत से मटीरियल है, और कुछ इमटीरियल है, कुछ गैर मादी है। हम मादी चीजों को बाज़-औक़ात रहमत समझते हैं, हम गैर मादी चीजों को रहमत नहीं समझते। तो मसलन आप देखें कि उसने ये जो ये जरा आखिरी लाइन पढ़े ना, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि उसने मुसन्निफ जो है वो फरमाते हैं, कहते हैं कि उसने ये इस हदीस में जो हमने पढ़ा मसलन कि लोग एक दूसरे पर मेहरबानी करते हैं, किस वजह से? अल्लाह की रहमत की वजह से एक दूसरे पर रहम करते हैं। तो हमारा एक दूसरे पर रहम करना, क्या आप हाथ में पकड़ सकते हैं इसको? क्या ये कोई मादी चीज है? ये भी एक रहमत है, ये इमटीरियल रहमत है ना। तो आप इसमें गौर व फिक्र इस चैप्टर में करेंगे कि यहाँ जो 9-10 रहमतें उन्होंने बताई हैं, और वो 9-10 रहमतों से मेरा मतलब कि एक एक लाइन में कई कई चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, सारी लिस्ट डाउन कर लें और फिर जरा देखें कि सुभान अल्लाह, हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं, क्या अल्लाह ने मुसन्निफ को दिमाग दिया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, कर लेंगे, मुश्किल काम तो नहीं है।
ایک ہفتے کا ٹائم ہے, کر تو لینا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں آپ میں سے کون کر لیتا ہے اور کون ہمیں ذرا بنا کے دکھاتا ہے. اور ایک اور آپ کے لیے ہوم ورک ہے, اینڈ میں چاہوں گی کہ جو آخری لائن ہے نا یہ کوئی پڑھے یہاں سے, وَبِرَحْمَتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ. یہ آخری 2 لائنیں کون پڑھے گا آپ میں سے؟ اچھی طرح کون پڑھ سکتا ہے اس کو؟ جی باجی میں پڑھوں ریشا. وریشا. وبرحمته تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق سكانها وخلق أعمالهم وبرحمته سبحانه خلقت وبرحمته عمرت بأهلها وبرحمته وصلوا إليها وبرحمته طاب عيشهم فيها. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا وریشا. 1-2 چیزیں ٹھیک کر لیں. وَخَلَقَ سُكَّانَهَا, ٹھیک ہے, سکانہا, اور اسی طرح وَبِرَحْمَتِهِ عُمِرَتْ بِأَهْلِهَا اور وَبِرَحْمَتِهِ صَلُّوا إِلَيْهَا. ٹھیک ہے, باقی اچھا ہے. اچھا اب یہاں ذرا سا مجھے ایک سوال ہے جو آپ میں سے کوئی بتائے کہ یہ بتائیے کہ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں نظر آ رہی ہیں ہمیں؟ جنت اٹ سیلف رحمت ہے, لیکن اور کیا جنت کے حوالے سے یہ رحمت کی بات کر رہے ہیں مصنف یہاں؟ ادیبہ آصف آپ بتائیں گی؟ مصنف یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے, جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کے رہنے والے بھی پیدا کیے اور پھر ان کے اعمال بھی پیدا کیے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی رحمت کے ساتھ آپ بتائیں گی اس سے کیا مطلب کہ ان کے اعمال پیدا کیے؟ مطلب اعمال بھی ایک مخلوق میں سے نا. ہاں لیکن کون سے اعمال کی ہم وہ بات کر رہے ہیں؟ اچھے اعمالوں کی, نیک اعمال. ہاں وہ اچھے اعمال جو جنت میں لے کے جائیں گے وہ بھی اس نے بنا دیے. ماشاء اللہ. اور کیا بات اس ہو کی رحمت کے ساتھ ہے کہ وہ پیدا کی گئی اور اس کے رحمت کے ساتھ اس کی رحمت کے ساتھ اس میں پہنچیں گے. ماشاء اللہ بالکل صحیح. تو جناب پھر کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ اگر ہمیں کوئی اچھے کام کرنے کی توفیق مل جائے, کوئی اچھے اعمال کی توفیق مل جائے, کوئی پڑھنے پڑھانے کی, کسی کو اچھی بات بتانے کی, کوئی صدقہ کرنے کی, کوئی عبادت کرنے کی, تو ہم اپنا کمال سمجھیں اس کو؟ کس کے شکر گزار ہوں؟ اللہ کا. سبحان اللہ. یہ سب اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے توفیق دے دی. اچھا ایک لفظ میں بتائیے, چلے میں چیٹ میں لیتی ہوں, اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے تو کس چیز سے انسان نکل آتا ہے, کس چیز کی نفی ہو جاتی ہے, کون سی بری چیز اس کے اندر سے دور ہو جاتی ہے؟ اگر اس میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ جو اچھا کام میں نے کیا نا تو اللہ کی توفیق سے مجھے کرنے کا موقع ملا. تو تکبر, ماشاء اللہ بہت اچھا جواب. تکبر سے نکل آتا ہے انسان کہ میں بڑی چیز. بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ لوگ تو بہت بہت غور و فکر کر کے جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارا وقت مکمل ہوا. بہت اچھا چیپٹر تھا آج کا. مجھے امید ہے آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنی رحمت کی بارش برسا دے ہم پر, اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم انی اسألک الجنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.